یہاں کے مذہبی رہنماؤں کا بھی کافی اثر ہے، جہاں سے ہمیشہ اس قسم کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے کہ کسی کو عذاب دینا، کسی کی چیز کو اٹھانا، کسی کا غصب کرنا، یہ سب چیزیں بہت ہی پاپ ہے، گناہ ہے۔ 1936 کے 11 دسمبر کا دن تھا اور سخت سردی تھی۔ کرگل سے 50 کلومیٹر دور سلمو گاؤں میں منشی غلام محمد اور ختیجہ بیگم کے گھر ایک نور چشم نے جنم لیا، جن کا نام حسن خان رکھا گیا۔ یہ کمی محسوس نہیں ہوتے تھے کہ کسی چیز کی وجہ سے کمی، حالانکہ بجلی نہیں ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب پیدا ہو گیا تھا تو جو ہمارا مکان اس وقت ہے، اس سلمو کا وہ ہمارا جو مکان جو ہے وہ میرے سے کچھ پہلے بنا تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس مکان کے چھت کے اوپر ایک گیس لیمپ جلا کے، وہ بوٹونی تانس میں بوٹونی تانس ہے، تو وہاں ایک گیس لیمپ جلا تھا بولتے ہیں۔ اس گیس لیمپ کو جلا کے دیا تو لوگوں نے بولا آج دسکینہ دین چیز آج سل میں یولی گوئے کے، وہاں لوگ بولتے تھے وہاں 4-5 کلومیٹر پر بالکل سکوتپا ناپو نہ کارپوش ایسے تو ضرورت نہیں لو۔ چونکہ منشی غلام محمد گردوار کے عہدے پر سرکاری ملازم تھا، تعلیم کی قدر و قیمت خوب جانتے تھے، اسی لیے اپنے نور چشم کو تعلیم کے نور سے منور کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا۔ ان دنوں نہ تو تعلیم و تعلم کا اتنا رواج نہیں تھا اور نہ ہی قدر و قیمت۔ لوگ اکثر اپنے بچوں سے کھیتی باڑی یا مزدوری کرواتے تھے، لیکن منشی غلام محمد نے حسن خان کو کرگل قصبہ منتقل کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول کرگل میں داخلہ کروایا اور یہیں سے غلام حسن خان کی تعلیمی سفر شروع ہوا۔ 20ویں صدی کے نصف میں جب ہندوستان آزادی کے کگار پر کھڑا تھا، کرگل گلگت اسکاؤٹ کے یلغار کا شکار ہوا اور یہ سارا علاقہ پاکستان کے تحویل میں 4 مہینے رہا۔ اس دوران حسن خان کو ان کے والد نے اپنے آبائی گاؤں سلمو میں منتقل کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سلمو للنگ علاقے میں چیچک کی بیماری پھیل گئی تھی، اس وجہ سے ان کو پھر سے منتقلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار ان کو سود گاؤں کا رخ کرنا پڑا۔ وہاں سے جب اپنے گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کی عزیز چھوٹی بہن چیچک کی وجہ سے اس دار فانی کو خیرآباد کر چکے تھے۔ بچپن سے ہی ذہین اور قابل شخصیت کے مالک حسن خان نے اسکول کے وقت سے ہی قائدانہ آثار دکھانا شروع کیا۔ سال 1957 میں جب ریاست جموں و کشمیر کابینہ میں پہلی بار وزیر بنے، کشک بکولا نے جب کرگل کے دورے کے دوران ہائی اسکول کرگل میں حسن خان نے ان کے سامنے میمورنڈم پیش کیا۔ 14-15 سال کے حسن خان نے پہلی بار عوامی خدمات کو قریب سے دیکھا اور شاید اسی وقت عوامی خدمت کا جذبہ ان کے دل میں جاگزن ہوا۔ کشک بکولا کی تقریر اور اس وقت کے بریگیڈیئر کے نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے 10ویں جماعت اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنے کے بعد ملازمت کے بجائے اعلیٰ تعلیم کو ترجیح دی۔ اسکولنگ کے دوران میں ایک واقعہ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ کشک بکولا جی جو ہے کشمیر کیبنٹ میں وہ پہلی دفعہ ڈپٹی منسٹر بن گئے اور کرگل دورے پر آئے۔ کرگل دورے پر آ گیا تو ایز ڈپٹی منسٹر وہ ہمارے سکول میں بھی آ گئے۔ اس وقت ہمارے سکول نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سامنے ایک سپاس نامہ رکھا جائے، میمورنڈم، اور اس میمورنڈم کو بکولا کے سامنے وہاں فنکشن میں پڑھنے کے لیے مجھے سلیکٹ کیا۔ وہ زیادہ تر ایجوکیشن پر زور دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے اسپیچ میں زیادہ تر بولا کہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو خاص کر یہ بار بار کہا کہ میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو جانا چاہیے، میٹرک کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے، انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ ابتدائی تعلیم کرگل میں ہی حاصل کرنے کے بعد حسن خان نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کشمیر کا رخ کیا۔ خان صاحب نے جس طریقے سے کشمیر کا سفر کیا وہ انتہائی دلچسپ رہا۔ 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد جون کے پہلے ہفتے میں خان صاحب کے والد نے انہیں پوئن کے چند تاجروں کے ہمراہ انہیں کشمیر بھیجا۔ ان دنوں خان صاحب کو کرگل سے سری نگر پہنچنے میں 6 دن لگا اور وہ سفر انہوں نے گھوڑے پر طے کیا تھا۔ میں پوئن کے آخوند والے ایک دکانداروں کے گروپ کے ساتھ
پھر کرگل سے جون کے پہلے ہفتے میں میرا میٹرک کا امتحان ابھی رزلٹ نہیں نکلا تھا، تو میں وہاں سے کیونکہ کامیاب ہونے کی امید تھی، پاس ہو جاؤں گا، تو میں وہاں سے نکل گیا، پہنچا ہم 6 دن میں ہم سری نگر پہنچے تھے اس وقت۔ ہم چونکہ میٹرک کا امتحان دے چکا تھا تو بولا کل ہی آرڈر لے جاؤ، ہمیں ٹیو کے آفس سے آفر آ گیا تھا آپ لوگوں کو ٹیچر دیں گے۔ جمال وار اور وہ احمد شیخ وغیرہ انہوں نے آرڈر ایکسیپٹ کر کے چلے گئے تھے، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے کہا میں نے آگے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ دیکھنا جی چلمیان کو جان ویت پہ نہیں دیکھنا سبق دے چلمیان دے جاتی سکول کی مت دے زمانہ ویت میں تو کرگل کے میں پہلے سکول ویت میں پنڈے تھا نا۔ اچھے نمبرات سے 10ویں جماعت میں کامیاب ہونے کی وجہ سے انہیں امر سنگھ کالج سری نگر میں FA یعنی فاؤنڈیشن آف آرٹس میں بآسانی سے داخلہ مل گیا۔ ان دنوں امر سنگھ کالج میں کرگل سے کوئی طالب علم نہیں تھا، البتہ لہ سے چند طلاب پہلے سے ہی موجود تھے۔ کالج کا ایام میں ان کے قائدانہ مزاج کی بھرپور نشو نما ہوئی اور اپنے خداداد صلاحیتوں کی بل وہ اپنے احباب اور اساتید کے درمیان مقبول ہوئے۔ وہ دیاندار تھے، محنتی تھے اور اپنے تعلیم کو بے حد سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ہر کھیل میں ایکسلنس کے ساتھ حصہ لیتے تھے اور والی بال جیسی ٹیم کے کیپٹن بھی رہا کرتے تھے۔ ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس کے لیے غذا کا انتظام وغیرہ میں بھی بدستور حصہ لیتے تھے۔ اس دوران انہیں اسناد و انعامات سے بھی نوازے جاتے رہے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی اور اسناد کو وہ اپنے قیمتی اثاثوں میں شمار کرتے تھے اور بے حد سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ سری نگر سے اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے ہی حسن خان کو پولیس میں بطور انسپیکٹر ملازمت ملی اور لہ پولیس تھانے میں بطور سرکل انسپیکٹر تعینات ہوئے۔ خان صاحب جتنا ذہین تھا اتنا محنت کش بھی تھا۔ محکمہ پولیس میں ملازمت اختیار کرتے ہی انہوں نے لداخ میں جرائم کے روک تھام کے لیے کمر کس لیا اور نظم و نسق کو بہتر بنانے کی ٹھان لی۔ یہی وجہ ہے کہ سال 1970، 1959، 1968، 1967 اور 1971 میں انہیں لوکل چھنگ کی غیر قانونی کاروبار پر روک تھام کے لیے لہ پولیس تھانے میں سیاسی لیڈروں کے خلاف چل رہی کیس کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے اور پارلیمانی چناؤ میں بہترین نظم و نسق کے لیے لگاتار 5 سال پولیس کمنڈیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ جہاں تک غلام حسن خان صاحب کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمارے قریبی روابط رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کی ایمانداری کا ایک وہ بتاتا ہوں کہ ان کی ایمانداری کی وجہ سے ہی ہیز ریمینڈ SP ویجیلنس ٹوائس، جو بڑے کم لوگ رہے ہیں۔ پولیس میں ملازمت کے دوران خان صاحب نے اپنی ایمانداری کا لوہا پورے جموں کشمیر میں منوایا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ پولیس کے جس منصب پر بھی انہوں نے ذمہ داری انجام دی، وہاں رشوت خوری اور بدعنوانی جیسے جرائم کے خلاف زبردست کارروائی کیا گیا اور پولیس میں ان کے بہترین سروس کے لیے پولیس پریزیڈنٹس گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ایک جملے میں ان کے خصائل اور ان کی شخصیت کا میں احاطہ کر لوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت ایک عظیم انسان تھے، اپنے قانون کے ماہر تھے اور سوسائٹی میں وہ بہت زیادہ لوگوں کو اور عام لوگوں کے لیے فکر کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے لیے بھی ایک پلان ترتیب دیا کہ ایک ہی وقت میں سب جوانوں کا ایک پلان بنایا کہ کون کس وقت چھٹی جائے گا، کہ ایوری کانسٹیبل، ہر ایک ہیڈ کانسٹیبل، ہر ایک افسر کو پتہ تھا کہ مجھے اس سال میں کس ٹائم پہ کتنے دن چھٹی جانا ہے۔ ایز SP بارہمولہ ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے، لوگوں میں بڑے پاپولر رہے ہیں وہاں پر وہ۔ آخرکار سال 1994 میں خان صاحب بطور ڈائریکٹر پولیس اکیڈمی JNK کے ریٹائر ہوئے، مگر ان کی بہترین سروسز کے لیے 2 سال کا ایکسٹینشن دیا گیا۔ ایکسٹینشن کے 1 سال بعد سال 1995 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے لداخ کے عوام کی خدمت کرنے کا عزم کیا۔ دیکھیے جی، یہ جو ہے ایسے پولیس آفیسر بہت کم رہے ہیں یہاں ہمارے جموں کشمیر اسٹیٹ میں۔ کیونکہ یہ بڑا ہی ڈیڈیکیٹڈ پولیس آفیسر تھا۔ پولیس کے جتنے بھی برانچز ہیں ان سب کی مہارت تھی۔ حسن خان صاحب ٹریڈیشنل ہارس پولو کے بہت شوقین تھے۔
लेह में पोस्टिंग के दौरान अपने सरकारी जिम्मेदारियों के अलावा उन्होंने पोलो तंजीम तश्कील दी और उस वक्त के पोलो क्लब्स में खुद पोलो खेला करते थे। लद्दाख के कदीम और तारीखी खेल पोलो को रिवाइव करने के लिए भी बहुत रोल अदा किया है और पोलो क्लब्स को इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जरिए मदद किया है। cheerful personality ma helping ter personality jukte pin tene khonge tene Lions kala bana goman chaf bana palla ba rok rabna bokpo zat ini ka tam chingata lazgu chi shule zat pinang tene Hasan Khas ku diri bune dul naskirte bana sangma sangalla ha bolte fuza zate gode palla tene chalas ma gela zaptok ma takpo zaptok te daksa chupala sangmala jeda angezi bityak tene yu anje har time jod anjodun gale wala masal khas ku dun tene ये आता मेंबर पार्लियामेंट युक्त होता है द लॉयंस कला बतने हॉस्टल ला टूरी पे का स्केल्डन नाम या टूरी का हॉस्टल नाम के समय फैसिलिटीज तेरे इंक्रीज चला है कोई का एम्बुलेंस देने का डाउट जाते हैं। मुलाजिमत से सबकदोशी के चंद ही अरसे में हसन खान ने अवामी खिदमत के जज्बे को जारी रखते हुए लद्दाख की सियासत में दाखिल हुए और साल 1999 में लद्दाख पार्लिमानी नशिस्त पर कामयाब हुए। अपने दौरे नुमाइंदगी 1999 से 2004 और 2009 से 2014 के दरमियान लद्दाख खुसूसन करगिल और लेह के दूर दराज इलाकों में तरक्की, तालीम, सेहत, सकाफत और बुनियादी ढांचे के मैदान में इनकलाबी इक़दामात किए। 21वीं सदी में जो सबसे जरूरी अहम चीज हमारे लिए है, इस कौम के लिए है, वो तालीम है। आज का जो साइंटिफिक एज के मुताबिक हमें चलने का जो वो महारत जो है वो हमने हासिल करनी है, उसमें हमें क्या करना है वो सब हम मिल के करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो हम कामयाब हुए, हम कुछ भी कर सकते हैं। हसन खान अपनी जिंदगी के आगाज से लेकर आखिरी लम्हों तक इत्तेहाद के पैगाम के पैरोकार रहे। उन्होंने हमेशा कौम को एकता और भाईचारे के जज्बे के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। 2002 में उन्होंने एक बहुत अहम कदम लिया। करगिल के दो बड़े मजहबी तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। उन्होंने इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल और जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल दोनों इदारों के दो अहम नुमाइंदे एक साथ बिठाए और मुख्तलिफ शराइत पर अमल करते हुए एक नया इत्तेहाद तश्कील दिया। ये इत्तेहाद लगातार 2 साल तक कायम रहा। इंशाअल्लाह आइंदा इन्हीं इदारों के मदद से, इनके मशवरे पे हम चलेंगे और मैं वो MP हूँ कि इंशाअल्लाह मैं इनको एक ही गार्ड में पानी पिलाऊंगा, एक ही दस्तरखान पे खड़ा कर दूंगा। تسنا سکولی اصلاح مینا پرزور کوشش بسه جد و جهد بس کنیم و در اساس بو حاجی غلام حسن MP صاحب تبجین تسی طرف سی منده نیست، اسلامی سکولی طرف سی منده نیست، دیش بجیو باتید باید بمینا و نچا اش بجیو که بنده حقیر اینم نیسیسی آقا شیخ احمد محمدی پیاپوینم و دون آقا شیخ حسین زاکری پیاپوینم و دون آقا شیخ محمد محقق توینه. خان صاحب نو کوشش منا زیادہ بس ہے، کوشش بس ہے، جدیت بس ہے، اتحاد بس ہے، جو یقینی ڈسٹرکٹ گنگما نتی ڈسٹرکٹ پر تصبت گنگما دی طرف اے طرف علماء گنگما کاچوز کوشش من منگمو بس ہے بالآخرہ جم سون سے دی اتحاد کو بس کنین کاچوز۔ हसन खान हमेशा तमाम मजहब व मिल्लत को एक साथ लेकर चलने वाला लीडर रहे। उन्होंने लद्दाख में कम्युनल हार्मनी यानी अमन, भाईचारा और एकता को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश की। Hasan Khan skundun dangdiri tusa betene ladak se sangme sangsachan usko ngane thwa chik yukstengpin yang khong tengshu tongses po tenga ta ladak so gang pepe ma khot ka chen muzikin pin yang tewe chap skang ho kangses po ma ka sujikin pin
Kong Koras Kutsena, Chiejuna Kong, Ka Koseka Juxte, Kazu Kosaji Kajuxte Dang, Kazu Kong Chagla Sigsat, Teuma Kong, Stanpodang, Chok Yaris Metba, Na Chose Tokne, Na Hide Tokne, Ya, Nyalbachan Chupa, Eva Metba, Telecom, Sama Jastokma, Gamsanga Tanjoza Tenuk. اتحاد بارے انو جناب حاجی حسن خان ایم پی فقبی و دیمینا ہمیشہ سعی کوشش بن دسخانین و مطنگ عمر تقسیبات کنگیری و دے مسائل پیانو اولی کا غاتی سیاسی لین پیانونا قدم لین کھن پو جناب حاجی حسن خان فقبی من و باقی ترقی لین یانو کل داداخی کوئی کا قرآن ایم پیا سرپنگی جوکس غاتی مطلب سرازر یول کنیانو یا گون پازر دیون گاؤں میں کا پھانتا سے کافی خوش خدمت بخانی بس منیری ڈسٹرکٹ کرگلے نامور شخصیات کنیانو نا چک چک سیاسی مذہبی دردت پی شخصیات حسن خان فقبو کی قوم کو اتحاد طرف لکھربا ترقی طرف لکھربا منیری جوان تعلیمی طرف لکھربا کافی کوشش اتسب خان صاحب فقبی خصوصیات کنیانا چک چک دو اتسب کی کوئی دن لیونس پہ اتبی اور قرآن شد کھن اس پراؤ ینگ گاسوی لحاظ مبا ڈریک زرکھن اتسب خان صاحبی دے حساب چک منا کلیر کٹ اتسب کی منافقانہ رول منا متسب خان خوري شاق بسان من يذكر من موجود قام يمسان الله سان من ما هو بس تصاب بين السوق يفتنا فسات ونوع ختم بس يوم تشيك شايف بكوي برات من بين طبعا يستبلا تعلقات يسوق أتي أغاث هذا الشاق يوت زمان يستبلا كيف يقبل حكم كيف يقبل مشورة كيف جد جاك بقوم بس مهرب سكول يعني دون تصبح جنابي إسفنديار خان نكون يسكت ناس تقدير لغريب غربون كما قال لك كنا عوام كنا ترقيش هشوكنا يرسل كل شيء فزري دي فرنا أحلام كوي مشورة تكا كوي تعاونيكا نسام سكول شبه نون پبلک سکول دارے. حسن خان صاحب سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ لداخ میں کمیونل ہارمونی اس کا بہت ہی بڑا رول تھا. وہ ہمیشہ میرے بردر ان لا کے ساتھ کہتے تھے ہم لوگ کرگل اور لداخ میں کوئی فرق نہیں کریں گے, ہمیشہ ہم ساتھ ساتھ مل جل کے کام کریں گے. خالص مسٹر ستوپدان ایک تھا, وہ کشم بکولا کا ساؤ تھا. کشم بکولا کے بہن کا لڑکا ڈی آئی جی بنا ہوا ایس ایس بی میں, وہ میرا خاص دوست تھا. اسی نے مجھے پھر بعد میں این سی سی میں بھی لینے والا وہی تھا, وہ این سی سی میں تھا. انہوں نے عوامی بہبود کے لیے ایسے پروجیکٹس متعارف کرائے جو آج بھی ان کی بصیرت اور عوامی خدمت کے گواہ ہیں. تعلیم کے شعبے میں ایم پی فنڈز کے ذریعے سرکاری و نجی اسکولوں کو کمپیوٹرز, لیبارٹری آلات فراہم کیے تاکہ طلبہ کو جدید تعلیم سے جوڑا جا سکے. انہوں نے اسکولوں کے لیے بس فراہم کر کے طلبہ کی آمد و رفت میں آسانی پیدا کی اور تعلیم تک رسائی میں اضافہ کیا. ان کی ویژن کے بدولت آج بہت سے بچے ہندوستان کے مختلف IIT اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لداخی ثقافت کے تحفظ کے لیے 2002-03 میں طلبہ کو روایتی گنچا لباس بطور یونیفارم دیا گیا تاکہ نئے نسل اپنی ثقافتی شناخت پر فخر کرے. جول اور سلام. قال مرحوم حسن خان صاحب کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. صحیح معنی میں وہ لداخ میں ہر دل انسان تھا, ہر دل عزیز تھا, سب ان کو چاہتے تھے. ایک بہت ہی خوبصورت لمبا چوڑا پولیس آفیسر کے روپ میں ان کو دیکھا, بعد میں ان کو میں نے ایک بہت کامیاب ایم پی کے روپ میں دیکھا. ہی واز اے فینٹاسٹک مین. ہندو اور مسلمان بدھسٹ میں کوئی وہ فرق نہیں کرتے تھے اور کلچرلی بہت ریچ تھے. ان کو اپنے کلچر, اپنے زبان, اپنے تہذیب و تمدن, اپنے ڈریس پہ بہت فکر رہتا تھا. انفراسٹرکچرز اور عوامی سہولیات کے میدان میں حسن خان نے برفیلے موسموں میں عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیونٹی باتھ رومز اور واٹر ہیٹنگ سسٹمز تعمیر کروائے. خواتین کی خود کفالت کے لیے اما تھوکسپا سیلف ہیلپ گروپس کے تحت ٹیلرنگ اور نیٹنگ مراکز قائم کیے جو آج بھی خواتین کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. انہوں نے چکتن اور دراس میں پولو کی فروخت کے لیے سہولیات فراہم کیے اور 2010 کے لہ سیلاب کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا جس میں پلوں, نالوں اور سڑکوں کی تعمیر شامل ہے. لداخ کی تاریخ میں آج تک کبھی واقعہ نہیں ہوا ہے. وہاں اس وقت جو مصیبت کا عالم بنا ہوا ہے وہ میڈیا نے بھی دیکھا,
اور گورنمنٹ کے جو منسٹر صاحبان جو نمائندے یہاں سے گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور جو وہاں پر لوگ مدد کر رہے ہیں خاص کر سینا کے، ایئر فورس کے، آئی ٹی بی پی کے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کا، وہ اپنی جگہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو مصیبت وہاں آئی ہوئی ہے وہ ان کو بھرپور پورا کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس 2 مہینے کے اندر ہماری گزارش ہے اس ہاؤس کے تھرو، آپ کے تھرو کہ گورنمنٹ جتنا ہو سکے جلدی کرے، کیونکہ 2 مہینے کے بعد وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، پھر برف پڑے گی۔ انہوں نے لیہ میں مہابودھی میڈیٹیشن سینٹر اور ہارٹ ریسرچ سینٹر کی مدد کی۔ لداخی سوسائٹی میں ایسے ویکتی، ایسے گریٹ پرسنالٹی حسن خان صاحب بہت کامتی ہے۔ پارلیمنٹ آف ممبرز ایم پی کے روپ میں بھی بالکل کوئی امپارشل روپ سے، نان سیکٹیرین روپ سے لداخی کمیونٹی کو بہت سیوا کیا ہے۔ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ کمیونل ہارمونی مینٹین کرنے میں بھی انہوں نے بہت کیا بولتے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں لداخ کی سوسائٹی میں ان کا نام رہیں گے۔ خان صاحب سے ہمیشہ زرندوک پات پین نتان دین اللہ نے دل تھی پناہ چیچی زنزوزین دی نتان بہت چیمت مسلمان چیمت شرسے پہ میں چلی چان چیمت نتان گنگما چک چک۔ بہت اچھا، اس میں یہ سسٹم ہی نہیں تھا کہ یہ بدھسٹ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، سوال نہیں پتا، سب برابر ہے۔ اس کے سامنے غریب کو زیادہ محسوس ہوتا تھا، وہ جو غریب ہے اس کو زیادہ دیکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے سامنے چاہے بڑے جائے چھوٹے جائے، بہرحال بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کو بہترین طریقے سے سنتے تھے، اور اپنے اصول کے دائرے میں رہ کر ان کو صلاح مشورے بھی دیتے تھے، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے۔ صحت کے میدان میں انہوں نے لداخ جیسے دشوار گزار خطے کے لیے 4x4 ایمبولینس فراہم کر کے مریضوں کی جان بچانے کی سہولیت بہتر بنائی۔ حسن خان نے 2010 سے 2014 تک کے اپنے دور میں توانائی کے شعبے میں نئی سمت دی۔ انہوں نے ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے وزارت جدید و قابل تجدید توانائی حکومت ہند سے مسلسل رابطہ رکھا، جس کے نتیجے میں کرگل کو لداخ رینیویبل انرجی انیشیٹو میں شامل کیا گیا۔ ان کی کاوشوں سے زنسکار، سانکو، دراس، تیسرو اور دیگر دور دراز علاقوں میں درجنوں شمسی توانائی منصوبے اور مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹس نصب ہوئے۔ حسن خان نے خطے لداخ بالخصوص کرگل کے بے روزگار نوجوانوں کی مسئلے کی حل کے لیے SSB اور لداخ اسکاؤٹس میں کرگل کے نوجوانوں کی بھرتی کا سلسلہ شروع کروا کر علاقے کے لیے نئے امیدیں اور مواقع پیدا کیے، اور لداخ میں ٹرک یونینز کی فلاح و بہبودی کے لیے ٹرک یونین کرگل اور لیہ کو الگ سے تشکیل دیا گیا۔ اسی طرح مرکزی سطح پر ان کی کوششوں سے PMGSY سڑک منصوبے، پروجیکٹ وجائک ہیڈ کوارٹر کا قیام کرگل میں اور کرگل سرائے دلی کے قیام کے لیے زمین کی منظوری جیسے کارنامے انجام دیے۔ حسن خان کی قیادت، دیانت اور ویژن نے لداخ کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ تو انہوں نے کافی اس چیز میں مدد کی، ہمارے پاس کافی بار آتے تھے، فنکشنز میں آتے تھے، ایکٹیویٹیز بچوں کو حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہم جو ہاسٹل بنائے تھے، یہاں پہ سولرائزڈ ہاسٹل بنائے تھے، ان میں انہوں نے بہت یہ کیا، ہمیں مدد بھی کیا، نہ صرف مدد کیا بلکہ کافی جگہوں پہ انہوں نے اس بات کو پہنچایا، جو کام کیا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتے، ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا۔ لداخ کے سرد و بنجر پہاڑوں کے درمیان سے اٹھ کر غلام حسن خان نے نہ صرف اپنے خطے کی فلاح و بہبودگی کے لیے کام کیا، بلکہ انہوں نے قومی و بین الاقوامی سطح پر اپنے خودداد صلاحیتوں کے بل پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ بین الاقوامی تعلقات کو فروغ، عالمی مسائل پر تبادلہ خیال اور بھارت کے موقف کو مؤثر انداز میں بین الاقوامی سطح پر پیش کرنے کی غرض سے انہوں نے دنیا بھر کے کئی ممالک میں پارلیمانی وفد کے رکن کی حیثیت سے دورہ کیا۔ حسن خان نے 2003 میں دیگر پارلیمانی اراکین کے ہمراہ ایران اور 2009 میں صدر ہند کے ہمراہ روس کا دورہ کر کے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مضبوط، تجارتی اور ثقافتی تعاون کو فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور کو
मजीद तक़वियत देने में अपना किरदार अदा किया। अमन के सफारती वफद के रुकन के तौर पर उन्होंने सिंगापुर का दौरा किया और इस दौरान बुद्ध मत के रूहानी पेशवा दलाई लामा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आलमी अमन और बैन सकाफती ताउन के मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की। कि मैं MP बना तो मैं सिंगापुर गया। सिंगापुर में हम 2 दफ़ा मैं सिंगापुर गया हूँ। किसमें? इंडिया और पाकिस्तान के ट्रैक टू डिप्लोमेसी में, लेवल 2 डिप्लोमेसी किस तरह से करने के लिए। उसमें करगिज करदू रोड खोलने का भी जिक्र किया था। खान साहब ने 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास में भारत की नुमाइंदगी एक पार्लिमानी वफद के रुकन के तौर पर की। अपने रूस के दौरे के बाद ताजिकिस्तान का भी सरकारी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी के मकबरे पर भी हाजिरी दी। तो मेरी पहली मुलाकात उनकी हुई बारामूला में। तो उनके अगर शख्सियत के बारे में बात करें तो वो एक रेयर कम्बिनेशन, एक गैर मामूली कम्बिनेशन थे, एक अच्छे ह्यूमन बींग्स और एक अच्छे आउटस्टैंडिंग सिविल सर्वेंट के। तो एक he was one of those Ladakhis who were highly respected and I've had great respect for him. बिला मुबालगा अगर कहा जाए तो मरहूम हाजी गुलाम हसन खान की 88 साला जिंदगी को महज 30 मिनट में समेटना समंदर को कूजे में समेटने की मुतरादिफ है। खान साहब बचपन में एक होनहार तालिब इल्म, जवानी में एक अहल और आला पुलिस अफसर और बुजुर्गी में निहायत संजीदा सियासतदान रहे हैं। खान साहब एक तारीखदान होने के साथ साथ एक अच्छे मुसन्निफ भी रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम आजमाई भी की है। आप लोगों के ताउन से हमेशा इसमें भी कोशिश करता रहूँगा। लिहाजा मैं आपका खत्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों।